آگے دیکھیے قرآن ہمارا اگلا مسئلہ 547 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو کر ساقط ہو جائے، یعنی کہ جو مس کیریج ہوتا ہے، یعنی مر جاتا ہے بچہ پیٹ میں، تو کہتے ہیں کہ ساقط ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے، بلکہ اگر 4 مہینے سے بھی کم کا ہو لیکن اس کا پورا جو بدن بن چکا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کو بھی غسل دینا ضروری ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ احتیاط کی بنا پر اسے کپڑے میں لپیٹ کر بغیر غسل دیے دفن کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس لمیٹڈ ٹائم میں، ٹھیک ہے، 4 مہینے یا 3 مہینے سے کم ہو لیکن جسم بن چکا ہو تو تب جو ہے غسل دینا واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں غسل دینا واجب نہیں ہے، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر کپڑے میں لپیٹ کر غسل دیے بغیر ہی جو دفن کر دینا چاہیے۔ 548 میں کہہ رہے ہیں مرد نامحرم عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح عورت نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے ہمارے شریعت میں۔ 549 میں کہہ رہے ہیں کہ مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو ممیز نہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھ بوجھ نہ رکھتی ہو، اور عورت بھی اتنے چھوٹے لڑکے کو غسل دے سکتی جو ممیز ہو، یعنی چھوٹا لڑکا ہے، بچہ ہے جو اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو اس کو وہ غسل دے سکتی ہے۔ آگے دیکھیے 550 میں کہہ رہے ہیں محرم افراد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، چاہے نسبی محرم ہوں جیسے ماں اور بہن، یا رضائی یعنی دودھ پینے کی وجہ سے ایک دوسرے کے محرم بن گئے ہوں وہ۔ شرمگاہ کے علاوہ باقی بدن میں لباس کے نیچے سے غسل دینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد اپنی محرم عورت کو صرف اس صورت میں غسل دے جب غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہ مل رہی ہو۔ اب دیکھیں محرم عورت کو بھی اگر اس نے غسل دینا تو اگر کوئی اور عورت نہیں مل رہی تب آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے، مرد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہی حکم عورت کے لیے محرم مرد کو غسل دینے کے بارے میں ہے، یعنی عورت بھی اس بچے کو جو ہے بچہ نہیں بلکہ محرم اپنے اس کو جو اس کا محرم ہے اس کو غسل اس صورت میں دے سکتی ہے جب کوئی مرد نہیں ہوگا تب، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 551 میں کہنے ہیں اگر میت اور غسال یعنی غسل کرنے والا جو غسل کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی جو نہلا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غسال، یعنی کہ اگر میت اور غسال دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ ہو، یعنی کہ باقی تو سارا بدن دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کے صاف کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہ پر نظر نہیں ڈال سکتے۔ علاوہ میت کا کہہ رہے کہ باقی بدن برہنہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے، یعنی کہ بہتر یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ جو اس کے اوپر کپڑا ڈال کے پھر نیچے سے جو ہے وہ اس کے جو بدن ہے وہ صاف کریں، ٹھیک ہے، غسل دیں اس میت کو، لیکن اگر وہ ڈال بھی لیتے ہیں نظر تب بھی کوئی نہیں ہے قباحت، صرف شرمگاہ پر نظر نہیں ڈال سکتے۔ آگے دیکھیے 552 میں کہہ رہے ہیں میاں بیوی کے علاوہ میت کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام ہے، یعنی میاں بیوی ہوں اگر وہ ایک دوسرے کو غسل دے رہے ہیں تو تب ان کا جو ہے اس کے شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام نہیں ہوگا، ورنہ اگر کوئی اور نظر ڈالتا ہے تو یہ حرام اس میں آ جاتا ہے، اور جو شخص اسے غسل دے رہا ہو اگر وہ اس پر نظر ڈالے تو گناہگار ہے، لیکن اس سے غسل باطل نہیں ہوتا۔